اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، قرآن مجید کے مقدس، محترم اور ناقابل فراموش ازلی اور ابدی الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک مختصر ترین سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو غالباً اگر آدمی پڑھنا چاہے، یوں تو نماز میں ایک سانس میں کسی سورے کا پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر ایسے پڑھنا چاہے تو آدمی اسے ایک سانس میں پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مختصر سے سورہ ہے اور سب کو معلوم ہے کہ یہ سورہ کس باعظمت ہستی کی شان میں نازل ہوا ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ عرب جب سال بھر میں بہترین قصیدوں کا انتخاب کرتے تھے تو اس میں 7 منتخب قصیدوں کو، یعنی ان کی کیا قصیدے کا مقابلہ ہوتا تھا، اسے آپ یہ کہیے کہ ایک قسم کا وہ اولمپک ہوتا تھا کہ اس وقت کی جو بھی فنکاری رہی ہو اس کے اعتبار سے اس وقت کی فنکاری شاعری تھی اور وہ 7 قصیدے کاغذ پر لگائے جاتے تھے. اور جس دم پیغمبر اکرم نے اس سورے کو وہاں معلق کر دیا، جسے آپ 4 مصروں کا پتہ بھی کہہ سکتے ہیں، 4 مصرے بھی کہہ سکتے ہیں، رباعی بھی کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہے نا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورے کو جب آپ نے معلق کیا کعبے پر تو عرب بھی ذہین قوم تو تھی ہی اور ہے بھی، نیچے اس نے اتنا لکھ دیا، اپنے قصیدے تو اتار لیے لیکن یہ ضرور لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، ہمارے مقابلے میں اگر کسی کا کلام آ سکتا ہے تو وہ ما فوق البشر کا آ سکتا ہے، انسان کا کلام نہیں آ سکتا. قصیدے اتار کے لے گئے لیکن اس میں بھی تکبر کی جھلک رہی. اس کا اقرار نہیں کیا کہ ایسا نہیں کہا ہے تو یہ اونچا کلام، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اگر انسانوں کے کلام میں بہتر ہے تو ہمارا کلام بہتر ہے. کہہ کے چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو یہ مشہور سورہ ہے. اور دونوں انا کے ساتھ جو سورے ہیں
انا آتینا اور انا انزلنا، یہ دونوں کے دونوں سورے شہزادی کونین معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے نازل ہوئے۔ دونوں سورے آپ کی شان میں ہیں، لیلۃ القدر سے مراد شہزادی کونین ہے، اور اس سورے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورے میں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے پھر اس کے بعد قرآن میں پھر اسے دہرایا نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ جو بھی چیز فاطمہ کی طرف منسوب ہے اللہ کو نہ جانے کیوں اس کی یکتائی بہت پسند ہے، اللہ اسے دو نہیں کرتا ہے، اللہ اسے دو نہیں کرتا، یہاں تک کہ معصوم تو 13 ہے لیکن اس نے 14 معصومین میں معصومہ ایک ہی رکھی ہے، کہا معصوم ایک کے بعد ایک، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں 13 معصوم ملیں گے، لیکن معصومہ 14 میں ایک ہے، 2 نہیں ملے گی، جو مرکز عصمت ہے، جو مادن عصمت ہے۔ تو شاید اسی لیے اللہ نے جو چیز بھی رکھی وہ منفرد اور انڈیویجول رکھی کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ لفظ اہل بیت بھی جب قرآن میں آیت تطہیر میں استعمال کیا تو فیملی کے معنی میں اہل بیت معنی فیملی بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر، مگر جب ان اہل بیت کے لیے استعمال کیا تو ایک ہی مرتبہ استعمال کیا، 2 مرتبہ نہیں استعمال کیا۔ توجہ کیا آپ نے بقول شاعر کے کہ اکلوتی فاطمہ ہے قسم لا شریک کی، قرآن مصطفیٰ میں اضافہ نہ کیجیے۔ اکلوتی فاطمہ ہے قسم لا شریک کی، قرآن مصطفیٰ میں اضافہ نہ کیجیے۔ تو یہ اللہ نے، یہ اصل میں انا آتینا الکوثر میں اللہ نے کوئی سورہ خالی نہیں نازل کیا ہے۔ لوگ رسول کو یہ کہے تم ابتر ہو، ابتر اسے کہتے ہیں جسے کوئی اولاد نہ ہو، نسل نہ چلے، کوئی اس کا یاد کرنے والا نہ ہو، مر گیا، لوگوں نے فاتحہ کر دیا، لوگوں نے مجلس کر دی، ختم ہو گیا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا پھل نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹ جاتی ہے، تو اس سے اشارہ عرب یہ لیا کرتے تھے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، نسل نہ چلے، لا ولد ہو، یعنی وہ باقی نہیں رہے گا، تو اسے کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے۔ تو لوگ بعد میں جب تھک گئے کہ اب جو پیغمبر جو تحریک چلا رہے ہیں، جو موومنٹ چلا رہے ہیں، اس اسلام کی تحریک کر رہے ہیں، یہ اسلام جو ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہے گا، یہ اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ زندہ ہے، اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی نسل نہیں ہے، تو لوگوں نے ابتر کا تانا دینا شروع کیا، ارے یہ تو ابتر ہے۔ اس لیے جب باطل گھبرا جاتا ہے تو اس طرح حملے کرتا ہے کہ پاگلوں کی طرح حملے کرتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، وہ سارے اخلاقی قوانین و ضوابط کو بھول جایا کرتا ہے۔ تو اس نے ابتر کہنا شروع کیا، اللہ نے کہا اچھا ہم ایسے ہی جواب دیں گے، کوئی بات نہیں، ان سے کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تم کو کثرت اولاد عطا کی ہے، یہ ایک کی بات کہتے ہیں میں کثرت عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو، اور نہر سے مراد بعض جگہ قربانی ہے نہر کرو، اور بعض جگہ یہ ہے کہ تکبیر کو ہاتھ یہاں تک اٹھا کر انا شانیہ کا ہوا ابتر، اور ابتر تو تمہارا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ تم باقی رہو، ابتر تمہارا دشمن ہے۔ بھئی ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ رسول باقی نہیں رہیں گے، وہ یہ اس لیے ابتر کہہ رہے تھے کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، تو اللہ اسلام باقی رکھتا، دشمنوں کا پلان ختم ہو جاتا، کہتا تم گھبراؤ نہیں، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، ہم اسلام کو باقی رکھیں گے۔ اسلام کو باقی رکھنے کی ذمہ داری نہیں لی اللہ نے، بھئی جو رسول اسلام کو برا کہہ رہے تھے یا ابتر کہہ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ رسول دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بت پرستی کو برا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے مذہب کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ ہمارے مذہب کو باطل قرار دے رہے ہیں، یہ صرف اپنے ہی مذہب کو حق کہہ رہے ہیں، تو ان کے بعد ان کا مذہب ختم ہو جائے گا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مذہب ختم ہو جائے، نہ یہ کہ رسول ختم ہو جائے۔ اگر وہ اپنے اسلام کے موومنٹ اور تحریک کو روک لیتے رسول اسلام، تو آپ بتائیے کسی رسول اسلام میں کوئی دشمن ہوتا؟ تو اگر اللہ یہ کہہ دیتا تم گھبراؤ نہیں، ہم دین کو باقی رکھیں گے، ہم اسلام کو باقی رکھیں گے، تم دنیا تم رہو نہ رہو ہم باقی رکھ کے دکھائیں گے، دیکھیں یہ کیسے اسے مٹاتے ہیں، تب بھی بات کافی تھی۔ اللہ نے اسلام کی بقا کی ذمہ داری نہیں لی، نسل کی بقا کی ذمہ داری لی۔ اس کا مطلب یہ بتایا کہ تمہاری نسل باقی رہے گی تو اسلام باقی رہے گا۔ صلوات دے محمد علیہ وسلم، یعنی اسلام کو نسل رسول سے وابستہ کیا کہ تم کو کثرت اولاد عطا کی ہے، تب اس کا مطلب کہ اسلام خود باقی نہیں ہے بلکہ رسول کی اولادوں کی بنا پر باقی ہے۔ اب بیٹا نہیں عطا کیا، اس عرب میں جہاں بیٹی کا پیدا ہونا اتنی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو گویا لوگ دفن کر دیتے تھے زندہ، وہ زمانہ تھا، لیکن اللہ نے کہا ہم بیٹا نہیں دیں گے بیٹی دیں گے، جو میرا آج کا موضوع ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں، یہ تو ہندوازم ہے، یہ تو
جہالت ہے، سراسر جہالت ہے کہ ہمارے کیا اگر بیٹا ہو گیا تو خوش ہے، بڑے بڑے مولانا کیسے ہو، یہ ہمارے جب معاشرہ بن جاتا ہے تو انسان کے دماغ، دل، فکر، نفس، عمل سب کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آدمی ویسے ہی سوچتا ہے۔ جب انسان کسی معاشرے میں، ماحول میں اپنے دماغ کو چھوڑ دیتا ہے تو ویسے ہی سوچتا ہے، ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں امریکہ کے وہ تعریف کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی میں ڈھل گئے، ہم اس کے اگینسٹ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، مینٹلی، دماغی طور سے کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے ہر چیز کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے جب ذہن انسان کا بند ہو جاتا ہے تو پھر معاویہ کا نظام وہیں ہو جاتا ہے کہ بدھ کو نماز جمعے کی ہو جاتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا آج ویڈنسڈے تھا کہ فرائیڈے تھا۔ یہ عقل اندھی ہو جایا کرتی ہے انسان کی جب وہ، اور اسلام عقلوں کو بیدار کرتا ہے، ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اب غور کیجیے آپ کہ اس وقت جب بیٹی کا ہم تمہاری بیٹی سے نسل باقی رکھیں گے، اللہ نے بس میں چند بیٹیوں کو اشارے کے ساتھ کہ انبیاء کی زندگی میں بیٹی کی کیا اہمیت ہے، اوصیاء کی زندگی میں بیٹی کی کیا اہمیت ہے، خاتم النبیین کی زندگی میں بیٹی کی کیا اہمیت ہے، آئمہ کی زندگی میں بیٹی کی کیا اہمیت ہے، علماء کی زندگی میں بیٹی کی کیا اہمیت ہے، جلدی جلدی اشارہ کر کے اور پوری بات سمیٹ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بیٹی کی اہمیت انبیاء کی زندگی میں نہیں، شیخ الانبیاء کی زندگی میں۔ کس کا لقب ہے شیخ الانبیاء؟ جن کی شریعت آج باقی یہودی کی شریعت پہ چلتے ہیں، ہمارے لیے بہت سی چیزیں کنٹینیو کر دی گئی، وہ صرف جناب ابراہیم کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم جن کو اللہ نے امام بنایا، وہ جناب ابراہیم جن کو اللہ نے امام بنایا ہے، وہ شیخ الانبیاء کو جب اسماعیل جیسا بیٹا ملا تب بھی رکتا نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم نے اپنی جان کے بچانے کی بھی خواہش نہیں کی۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیے، بڑی جلدی انشاءاللہ سمیٹ کے بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ میرے سامنے شکاگو کا مجمع، سمجھدار مجمع ہے، اور میں مجمع کم زیادہ دیکھتے ہی نہیں ہوں، ویسے جو نہیں دیکھتا وہ سب باتیں کہا نہیں کرتا، میں بھی عادتاً کہہ دیتا ہوں، یاد رکھیے گا، ہاں عادتاً کہہ دیتا ہوں ورنہ کہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب یعنی شیخ الانبیاء کے نعرے نمرود میں جل رہے ہیں، ہوائیں مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جبریل مدد کرنے کو آ رہے ہیں، فرشتے مدد کرنے کو آ رہے ہیں، آپ اپنے پروں سے آگ بجھا دیں، ہم یہ کر دیں، کہا مدد چاہیے مگر تم سے نہیں، مدد چاہیے مگر تم سے نہیں، مدد چاہیے مگر تم سے نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب ابراہیم کو نعرے نمرود میں پھینکا گیا تو فرشتے بھی آئے تھے، جبریل بھی آئے تھے، میکائیل بھی آئے تھے، سارے لوگ آئے تھے، لیکن اس کا یہ غور کیجئے کہ یہ سب کے سب کیا ہو گئے تھے؟ اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہوتا تو یہ غیر خدا ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے نہ آتے۔ صلوات دے محمد علیہ وسلم۔ عزیزاں محترم، اور اس کے بعد وہ ابراہیم کا یہ نہیں کہتے میری جان بچا لے، توجہ کی کہیں نہیں ملتا کہاں میری جان بچ جائے، اللہ کے نام پہ جان رہے چاہے چلی جائے، لیکن دو ہی جگہ یہ ملتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ابراہیم کا ہاتھ اٹھتا ہے تو دو جگہ اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہتے نبوت کو باقی رکھ، یہ نہیں کہتے کہ رسالت کو باقی رکھ، جب اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو اب لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، جب امامت کی بات آئی تو اس وقت جناب ابراہیم ایک مرتبہ جلدی سے ہاتھ کو اٹھا کے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل میں بھی اس کو باقی رکھے گا؟ تو اللہ نے اپنے قانون کا اعلان کیا، اپنے اصول کو بتایا جو میں اکثر پڑھتا ہوں کہ لا ینال عہد الظالمین، رہ تو سکتی ہے ہمیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ظالموں کو نہیں ملے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا جو ہوتا ہے وہ کافر کو ملے نہ ملے، اللہ نے یہ نہیں کہا کافروں کو نہیں ملے گا، یہ نہیں کہا کافر کو مل جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا نہیں اللہ نے، مشرک کی بات نہیں یہودی کہا ظالم کو نہیں ملے گا۔ ظالم کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ظالم صفت ہوتی ہے، ظالم کوئی مذہب نہیں ہے۔ معلوم ہے اسلام کا جیسا کون ایسا براڈ مائنڈ مذہب ہو سکتا ہے؟ کہا سب کو ملے گا، ظالم کو نہیں ملے گا۔ آپ کسی کو یہ مت دیکھنا کہ فلاں آدمی خلیفۃ المسلمین تھا کہ خلیفۃ المومنین تھا، اگر زندگی میں ظلم مل جائے تو سمجھ لینا سب کچھ ہے اس کے پاس، عہدہ پروردگار نہیں ہے۔ اب جو رسول کی بیٹی پر ظلم کرے وہ عہدہ پروردگار کیسے پا سکتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے تو کہا، لیکن ایک جگہ تو یہ خواہش کیا تو امامت کو نسل میں باقی رکھنے کی، اور یہ کہا پروردگار مجھ کو ایک بیٹی عطا کر دے، بیان جلدی جلدی مجھ کو ایک بیٹی عطا کر دے۔ کہا اے ابراہیم تم اسماعیل جیسے بیٹے کی موجودگی میں، اچھے بیٹے تھے اس کی موجودگی میں تم بیٹی کی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے بیٹی کی خواہش اس لیے کر رہا ہوں کہ بیٹے زندگی کی زینت ہے، کوئی میرے جنازے کی زینت ہو، بیٹی جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے۔ یہ ابراہیم کا مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی منزلوں کو آگے بڑھا رہا ہوں بغیر کسی تفصیل کے۔ ابراہیم کی زندگی میں یہ بیٹی کی اہمیت ہے۔ جب زکریا کی بات آئی تو اللہ نے خود بیٹی دی، قرآن کی آیت ہے نا کہ ارے ہم نے تو مذکر کہا تھا، یہ ہمارے مؤنث کہاں سے؟
ہم نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹی کیوں آ گئی؟ پھر پوری آیت ہے اللہ نے ان کو مریم کی جیسی بیٹی عطا کی اور ایسی بیٹی عطا کی کہ کوئی اس کا کوفو نہ ہو سکا۔ اللہ نے بغیر شادی کے مریم کو رکھا، یہ ایک بیٹی کا تذکرہ ہے، کہا ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے جو بیٹی عطا ہوتی ہے اس کے لیے دنیاوی کھانا نہیں ہوا کرتا بلکہ جنت سے کھانا آیا کرتا ہے۔ توجہ فرمایا، جنت سے کھانا آ رہا ہے جناب۔ اب سورہ مریم 16 پارہ انا لکے ھذا، پوچھتے تھے جناب باپ آگے جب پوچھتے جناب زکریا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا یہ ہمارے پاس جنت سے آیا ہے۔ زکریا نے یہ بتایا کہ اگر کوئی ان نون چیز بیٹی کے پاس آ جائے تو پتہ لگا لینا، بیٹی بلا وجہ آزاد نہیں رکھی جاتی۔ آپ پوچھو ضرور کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس لیے کہ بیٹی ایک تمہارے لیے اللہ کی امانت ہوا کرتی۔ اس کے بعد جب بیٹی پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ کی خوشخبری جناب مریم کو دی گئی تو کہا کہ اے مریم تمہارے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جب ان کو خوشخبری دی گئی تو جناب مریم نے کہا لم یمسسنی، ہم کو کسی نے مس نہیں کیا۔ جب مس نہیں کیا تو یہ ہمارے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ پھر قرآن کی تفسیر میں کنایہ رکھتا ہوں، وقت کم ہے، بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ کیا یہ کہتی کہ مجھ پر مس کرنے سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، میرے پاس مہذب الفاظ اس سے زیادہ نہیں، تصرف کرنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں جناب مریم کہتی کہ مجھ پر مس نہیں، مجھے مس نہیں کر سکتا، ارے یہ کسی نے مجھ پر تصرف نہیں کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے مجھے مس نہیں کیا تو میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کبھی کبھی مس کا لفظ جو ہے وہ تصرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، ان کو صاحبان طہارت کے علاوہ قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، تو جب اللہ کہتا ہے کہ نجس لوگ کیسے چھوتے ہیں، ارے چھو تو سکتے ہیں لیکن علاوہ صاحبان طہارت بھی کوئی قرآن پر تصرف نہیں کر سکتا۔ صلوات دیتے محمد علیہ محمد۔ بتا جلدی جلدی منزلوں کو آگے بڑھا چلا جاؤں۔ وہ ابراہیم نے خواہش کی تو بیٹی کی خواہش کی، اگر اللہ نے ایک نبی کو عطا کیا تو مریم جیسی بیٹی عطا کی کہ جس سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، اور جناب عیسیٰ کی عظمت سے آپ واقف ہی ہیں کہ ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے بیٹے کو دنیا نے اتنا باعظمت سمجھا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ کہا تو کسی نے خدا کا بیٹا، یہ نہیں ہے غلط، ایسے ہی وہ اپنی جگہ ہے۔ جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، اس کے بعد دیکھیے کہ جناب موسیٰ ہے پانی بھر رہے ہیں، نبی کی بیٹی ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کھول کے دکھا دوں گا آپ کو۔ بیٹیاں پانی بھر رہی ہیں، نبی کی بیٹیاں پانی بھر رہی ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں ارے بیچاری بچیاں پانی بھر رہی ہیں، کنویں سے اتنی بھاری بھاری ڈول نکال لیں گے، ہم تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے بیٹیوں کا تذکرہ، اس کا مطلب ہے کہ بیٹی باپ کی مدد کر رہی ہے پانی کھینچ، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ عورت محنت کر سکتی ہے اگر ماں باپ کی خدمت کرنا ہوتا۔ اور جناب موسیٰ مدد کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ تھے کوئی اس وقت کے پیش نماز تو تھے نہیں، ورنہ بتائیے جوان لڑکیاں اکیلے جا کے کنویں پر ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لاؤ ہم کھینچ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں ہم گھر تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد جناب موسیٰ یہ کہتے ہیں لڑکیوں سے، وہ لڑکیاں تھی، بعد میں جناب موسیٰ سے شادی ہوئی تھی ان کی، اور اس کے بعد پانی بھرے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارا پورا پانی گھر تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ بڑا خوبصورت بہانہ ہے شادی کرنے کا۔ جناب موسیٰ نے پانی بھرا نہیں، پانی پلا دیا۔ اچھا لے کے گھر پہنچے، اس کے بعد کہا نہیں میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو تاکہ تم پر ہماری نگاہ نہ پڑ جائے۔ یعنی موسیٰ کی یہ سیرت بنی کہ عورتوں کی مرد مدد کر سکتا ہے اگر نفس پہ اتنا کنٹرول ہو کہ وہ احتیاط کو رکھ لے۔ گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ جب جناب عزیر نے پوچھا اپنی بیٹیوں سے ان کے بارے میں تو 2 صفت بیان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑکا تلاش کرو تو لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ 2 صفت بیان کرے۔ کہا قرآن کے الفاظ ہیں قوی امین، اس لیے کہ جناب موسیٰ نے ایک دم اپنی نظروں کو بچا کے رکھا تھا۔ کہا یہ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ البتہ کھانستا ہوا امانت دار ہو تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شکاگو میں کہیں برف میں لنگس خراب ہو گئے تھے، بڑے امانت دار ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے۔ جذبات ہوں اس کے بعد آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، اس کا کمال ہے۔ قوی بھی ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود امانت دار ہے۔ جب اتنا امانت دار ہوتا ہے تب جا کر نبی اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ بیٹیوں کا تذکرہ بہت ہے، کہاں تک میں تذکرہ کروں؟ یہ بھی نبی کی بیٹی کا تذکرہ قرآن میں آیا، اور تذکرہ نہیں بلکہ پورا سورہ بیٹی کے نام سے ہے۔ مریم کا تذکرہ نہیں ہے، پورا سورہ مریم ہے قرآن کے اندر۔ اس کے بعد آئیے کہ تو انبیاء کی زندگی ہو گئی،
اور اس کے بعد اور آگے بڑھتے چلے جائیے. جب آپ آگے آئیں گے کہ کیا انسان بیٹی کی اہمیت کو سمجھ سکے, عورت کی اہمیت کو سمجھ سکے کہ دنیا کی ہر قوم نے عورتوں کو گرایا علاوہ اسلام کے. گرایا نہیں, گراتی ہے, گرا رہی ہے. آپ اسے عورتوں کے حقوق سمجھتے ہیں, یہ میرا موضوع نہیں, لیکن صرف اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا, ان کی عظمت کو بتایا ہے. کہا بیٹی رسول کو عطا کی کہ تمہاری نسل چلے گی تو بیٹی کے ذریعے سے چلے گی. انا اعطیناک الکوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو نسل کس سے چلی؟ بیٹی سے چلی. اور نبوت کی بیٹی وہ ہے, نبی کی بیٹی وہ ہے جس سے اسلام دنیا کے اندر جب بڑھا, جب اللہ نے اس کے بقا کی ذمہ داری لی تو اس وقت جو تھی وہ رسول کی بیٹی تھی, اور جب اسلام مٹ رہا تھا بچانے کی بات آئی تو اس وقت علی کی بیٹی سامنے آئی. ہر طریقے سے بیٹی ہے, یعنی مولا کائنات کی بیٹی بھی جناب زینب, وہاں بھی تذکرہ ملتا ہے تو بیٹے ہیں, عباس جیسا بیٹا بھی, امام حسین صاحب السلام کی عظمت کیا کہنا. لیکن اگر دین بچا تو کربلا کی بنا پر, کربلا میں حسین تھے, لیکن اگر کربلا بچی تو زینب کی بنا پر. دین کو بچانے والے کا نام حسین ہے, کربلا کو بچانے والے کا نام زینب ہے. توجہ اسی لیے اب غور کیا آپ نے, یعنی اب اللہ نے, اور وہ بھی ایسی دنیا میں کسی کی تعظیم کی نہیں گئی. اللہ نے بیٹی کو وہ عظمت دی ہے, یاد رکھیے گا. اگر طلاق ہو جائے, ساس آدمی کی محرم ہوتی ہے, ماں کی طرح ہوتی ہے. ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا, آدمی چھو سکتا ہے, ساس گلے لگا سکتی ہے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی کو پال کے دیا ہے. طلاق کے بعد بیوی نامحرم ہو جاتی ہے, لیکن ساس ہمیشہ کے لیے قیامت تک ماں کا درجہ رکھتی ہے. اگر طلاق ہو جائے تو بیوی نامحرم ہو جائے گی, ساس نامحرم نہیں ہوتی. اللہ نے ایک بیٹی کی پرورش کرنے والے کو یہ عظمت دی کہ چونکہ تمہاری, اس نے اپنی بیٹی تمہیں دی تھی, اس کی ماں کی عظمت ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے لیے محرم رہے گی. توجہ کیا؟ یہ ہے بیٹی کا مرتبہ اللہ کی نظر میں. اور دنیا بیٹیوں کو جب دفن کر رہی تھی, اللہ بیٹی کے ذریعے سے نسل چلا رہا ہے. دنیا کہتی ہے اسلام نے تو عورت کے حق نہیں دیے ہیں. تو بے شک اسلام نے وہ حق نہیں دیا ہے جو آپ دیتے ہیں. جو آپ دیتے ہیں عورت کا حق, وہ اسلام نے حق نہیں دیا ہے جس کا مرد مطالبہ کرتے ہیں. یعنی مرد عورت کے حقوق کا ایسا مطالبہ کرتے ہیں جیسے تمام چور اس بات کا مطالبہ کریں کہ گھر کے دکانوں میں تالے کیوں لگائے جاتے ہیں, ہے نا بھائی؟ یہی تو وہ مرد جو ہے, عورت اپنا مطالبہ کرے. خیر بہرحال بات آگے بڑھنی چاہیے. اب اس کے بعد یہ عظمت بیٹی کی تھی. اور دنیا میں کسی رشتے کو, جناب خدیجہ اپنی جگہ باعظمت ہے, مولا کائنات باعظمت ہے, لیکن مولا کائنات رسول اللہ کے احترام میں اٹھتے تھے بزرگی کی بنا کے اوپر. یہ نہیں ملتا کہ پیغمبر اکرم بار بار مولا کائنات کے احترام میں اٹھتے ہوں. توجہ فرمایا, بھائی کے اپنے عظمت امامت کی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ نہیں ملتا کیونکہ رحمت العالمین تو کسی کے لیے نہیں اٹھتے, سب ان کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن صرف جناب فاطمہ زہرا بیٹی کی کائنات میں وہ اہمیت ہے کہ پوری کائنات میں رسول اسلام سے بلند کوئی نہیں ہے. اللہ نے لولاک وما خلقت الافلاک, اگر تم نہ ہوتے تو ہم کچھ پیدا نہ کرتے. جو سب سے بلند ہے اگر وہ تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو ایک بار نہیں بار بار بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو بیٹی کو باعظمت رکھنا اور ہے, اور بیٹی کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا اور ہے. صلوات ہے محمد علیہ وسلم. تاریخ اسلام میں 2 مرتبہ بیٹیاں, ایک بار بیٹی جیسے نبوت کے لیے استعمال کی کچھ لوگوں نے جن کو غیرت نہیں تھی, ویسے ہی بعد میں ہمارے نوے امام کے دور کے اندر اسی سیرت پر چلنے والوں نے امامت کے لیے بیٹی کو استعمال کیا. اسی لیے اللہ نے ان بیٹیوں کا کوئی قرآن میں تذکرہ نہیں کیا. وہ احترام کو نہیں اٹھتے تھے. ارے بھائی بیٹی سمجھ کے نہ اٹھتے, اگر تو کم سے کم رسول کی بیوی سمجھ کے اٹھ جاتے. کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اٹھتے. اس کا مطلب ہے کہ صرف فاطمہ کی عظمت تھی جس کے لیے رسول اٹھا کرتے تھے, اور خالی اٹھتے نہیں تھے, اٹھتے تھے. ایک پورا اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے کہ کیسے آپ اٹھتے تھے. جب آپ آتی تھی تو آپ اٹھتے تھے, اس کے بعد دونوں بازوؤں کو پر ہاتھ رکھتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے رہتے تھے, تاکہ دنیا کو شاید اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہو کہ میری جگہ جو بیٹھنے والے آئیں گے وہ اسی بیٹی کی نسل سے ہوں گے, کوئی اور جگہ طرف سے نہیں ہوگا. صلوات دے دیں محمد علیہ. تو
اب تو جناب فاطمہ کی عظمت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، تو الگ موضوع ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اور دنیا میں ہر مذہب نے اگر ہمارے ایشیا کے اندر یہ میں نام نہیں لوں گا، چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان، اگر دو تاریخ کے بڑے لیڈر نکلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا اپنی جگہ کے لیے، بیٹے کا نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ بڑی آفت کی پنکھالا نکل گئی. صلوات محمد، میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں انتخاب کی بات کر رہا ہوں. تو عزیزو یہ اہمیت ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو بطور امانت دی ہے کہ انسان اس بیٹی کو اپنی وہ تعلیم دے کہ وہ کسی کے گھر جائے. میں ایک واقعہ پڑھ دوں کہ رسول اسلام کے دور میں ایک عورت تھی جس کے باپ کی بڑی طبیعت خراب ہو گئی. جب بہت طبیعت خراب ہوئی تو اس نے رسول اللہ سے پوچھوایا کہ میرا شوہر گیا ہوا ہے اور باہر، ابھی اس کی اجازت نہیں ہے، میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ پیغمبر نے کہا کہ شوہر نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ شوہر نے تو یہ کہا تھا جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک نہ جانا، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک گھر سے نہ نکلنا. میں کیا کروں؟ آپ مت جانا. پھر باپ کی اور طبیعت خراب ہوئی، پھر پوچھا اس نے کہا باپ کی حالت بہت خراب ہے. کہا شوہر واپس آیا؟ کہا نہیں شوہر واپس نہیں آیا. کہا شوہر واپس نہیں آیا؟ کہا شوہر نے کیا کہا تھا؟ کہا یہی کہا تھا جب تک میں نہ آؤں نہ نکلنا. باپ مر گیا اس کا. پھر رسول سے پوچھایا گیا، کہا باپ مر گیا؟ کہا آپ نے کہا نہیں، اگر شوہر نے نہیں کہا تو نہ جانا. آخر باپ کی طبیعت خراب ہوئی، باپ مر گیا. اس نے کہا رسول خدا نے یہ کہا اس لیے کہ شوہر کا حکم رسول خدا کا حکم تھا. کہا پر جب وہ مر گیا تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ وہ اسی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں بخشا گیا، اسی بنا پر بخشا گیا کہ اس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی تھی جو شوہر کی بات کو اتنی اہمیت دی. صلوات دے محمد عزیزان، پانی منگوا لیجیے تھوڑا سا. اب دیکھو بات دیکھو، میری والی آئی بیٹھی آپ، اسی بنا پر وہ بخشا گیا کہ اسی بنا پر بخشش ہوئی اس کی کہ اس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی تھی. یعنی آپ غور فرمائیں کہ یہ ہے پورے آئمہ کی زندگی میں بیٹی کی عظمت. انبیاء کی زندگی بہت مختصر، میں نے جلدی ساری منزلیں طے کر دی، تفصیلی واقعہ نہیں بیان کیا کرتا قرآن کے سامنے. نبی کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں، آخری نبی کی زندگی میں، امام کی زندگی میں یہ بیٹی کی اہمیت ہے کہ بیٹی سے نسل چل رہی ہے اور آگے بڑھے. میں کہتا ہوں کہ کچھ باپ تو ایسے فخر کریں گے روزے محشر اپنی بیٹیوں پر کہ میرا خیال ہے کہ معصوم کے علاوہ کوئی فخر نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے اگر دیوار بھی شق ہوئی تو پیدا مولائے کائنات ہوئے تھے، لیکن شق ہوئی تھی کسی کی بیٹی کے لیے. توجہ فرمایا آپ نے؟ اور باپ کتنا فخر کرے گا. جناب آسیہ دربار فرعون میں اس باپ کو کتنا فخر ہوگا روزے محشر. کیا تھے مجھے نہیں معلوم کہ جس نے آسیہ جیسی عورت بیٹی کی پرورش کی کہ جو دربار فرعون میں نہیں بدلتی. اللہ بتا رہا تھا، اسے کہتے ہیں ضد پر محمول کر لو. اللہ بتا رہا تھا اگر عورت اچھی رہنا چاہے تو دربار فرعون میں اچھی رہنا چاہتی ہے، اور نہ بننا چاہے تو رسول کے زوجہ ہو کے نہیں بن سکتی. بڑی ذمہ داری ہے اللہ سب کی بیٹیوں کو انشاءاللہ باعفت اور باعفت رکھے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پردہ کرائیں، پردہ ہے کہ آپ کرائیں نہ کرائیں آپ کی ذمہ، میں روک نہیں رہا ہوں پردے سے، لیکن 3 کیٹیگریز میں نے رکھی ہیں. پردے دار 2 قسم کی ہیں، کچھ برقع پہنتی ہیں، کچھ اسکارف رکھ لیتی ہیں. ایک پردے دار، ایک بے پردہ. بے پردہ وہ ہے کہ شلوار قمیض پہن لیا کوئی بات نہیں، شلوار جمپر پہن لیا، ساڑی پہن لی، شال اوڑھ لی جا رہی، یہ بے پردہ ہے. یہ سب تو شاید چھوٹ ہو نہ ہو، بھائی کچھ منع بات جانے آپ کا کام جانے. لیکن عریانیت یعنی اس ماحول میں ڈھل جانا جس ماحول میں یہ ذلیل معاشرہ ڈھکا ہوا ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو کپڑا اس لیے پہنایا جا رہا ہے صرف تاکہ کپڑے کی جو کمپنی چلاتے ہیں ان کا بزنس فیل نہ ہو جائے، نہ کہ عورتوں کے لیے. تو عریانیت اور ہے، بے پردگی اور ہے، اور پردہ اور ہے. لیکن کم سے کم جو لوگ سینٹر میں آتے ہیں اگر بے پردہ آئے تو کم سے کم عریانیت کا تو خیال رکھیں کہ دوپٹہ تو ٹھیک سے ڈالیں. یہ میں نہیں کہتا کہ محرم میں آئے اور بقرعید میں آئے تو وہ برقع ہی اوڑھ لیں اور چادر ہی اوڑھ لیں، ایسا نہیں. میں خود اپنی بیوی کو نہ برقع پہناتا ہوں نہ چادر پہناتا ہوں. صاف بات ہے، میں جو کام کرتا ہوں پہلے اپنے گھر کے اوپر، نہ برقع پہناتا نہ چادر پہناتا، کچھ سیدھے سیدھے کپڑا پہناتا ہوں، اسکارف بنواتا ہوں، وہ ختم، اور ساتھ لے کے جاتا ہوں. جو اسلام نے کہا ہے جو بات آپ سے کہنی ہوتی پہلے اپنے کو خود کرتا ہوں اللہ کے فضل. نہ اپنی بچی کو کہتا، ورنہ شروع سے لڑائی ہوتی ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے مولاناؤں سے ہوتی ہے
लोगों से होती है। मैं अपनी बच्ची को शुरू से पैंट शर्ट पहनाता हूँ, पैंट शर्ट जीन्स, शुरू से जीन्स पैंट लुक होता है, मैं शलवार पहनाता मुझे पसंद ही नहीं है, न गरारा पहनाता है, सब पुरानी से मैंने खत्म कर दिया। क्यों? हमने कहा ऐसी बनो कि दूसरा आदमी तुम्हें देख के पर्दा करे, पर्दे से नफरत न पैदा हो। यानी दिमागों में यह बैठा हुआ है कि पर्दा दुनिया की हर तरक्की से रोकता है। दिमागों में हमें यह बिठाना है कि पर्दा ही दुनिया में तरक्की का दाम है। ये नहीं कहूंगा पर्दा ही, तो कम से कम बस जितने जो चीज छुपाने के लिए शरीयत ने कही है। मेरे पास आप वीडियो देख लीजिए, इमाम खुमैनी की बीवी का वीडियो मेरे पास है, वीडियो आपको दिखा दूंगा आप कहें, उनकी बीवी का, उनकी बच्ची का। वो अभी आगे जब उलमा की बेटियों को तस्करा होगा तब करूंगा। तो उन्होंने पर्दा कह दिया, वो करना ठीक है, खत्म बात हो गई। कोई ज्यादा करता है वो उसकी बात है, लेकिन जितना वाजिब है बस उतना काफी है। महासिब को छुपाने को मैं इस वक्त पर्दे पर नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब तक हमारे मुआशरे में ये चीज ना आएगी कि अपनी बेटियों को ऐसा बनाए कि उन्हें देखकर लोग इस्लाम की तरफ बढ़े कि इस्लाम क्या कहता है। कभी कभी लोग बिल्कुल पर्दा नहीं करते और कभी कभी इतना करते हैं कि उनको देख के आदमी घबरा जाएगा, पर्दा करेंगे तो ऐसे जूजू बन के रह जाएंगे। ये लफ्ज मैंने बड़ा वहां का इस्तेमाल किया। खैर बिला वजह इतना वक्त मैंने आपको दिया, वक्त बहुत कम है। यह है कि बेटी एक इंसान के लिए अमानत होती है। अल्लाह आप सबकी बेटियों को इंशाअल्लाह सलामत रखे, बाइस्मत रखे, बाइफत रखे हर तरीके से, और मुझे भी इसी तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए कि बहुत बड़ी अमानत होती है इंसान के लिए। जिस आदमी ने, आप मेरे मूवमेंट को भूले नहीं है, मैं भी कोई भूला नहीं हूँ, जिस आदमी ने एक अच्छी बेटी इस दुनिया में छोड़ दी। गोया मैंने कहा था ना कि अगर किसी ने बेटी को बेपर्दा किया, ओलिया बनाया, और वो अगर खुदा न खास्ता फाहिशा निकल गई, तो फिर अगर बच्चे खराब हुए तो वो दोस्तदार अली नहीं होंगे, वो दुश्मन अली होंगे। ये पढ़ा था पहली साल जब आया था, आपको याद होगा, 7.5 साल 6 साल पहले। अब देखिए तो यहाँ तक बेटियों का सिलसिला है। बेटी मैयत की जीनत होती है। अब आइए जरा समय असहाब का तस्करा करो बड़ी तेजी के साथ। मी समय तम्मार अपनी बेटी को खुद हदीस याद करते देखा, फजाइल नहीं किया। और बेटी जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो हो सकता है किताबें जला दी जाए, हो सकता है लिखे हुए मेरे कागजात ज़ाहिर कर दिए जाए। तो हजारों हदीसें मी समय तम्मार ने अपनी बेटी को याद कराई थी। उनकी बेटी थी जो सबसे जाके हदीसों को बयान करती थी। मी समय तम्मार की एक बेटी थी जो जाके सबसे हदीसों को बयान करती थी। अबू ज़र जब रमजा के अंदर भेजे गए, जब जनाब उस्मान ने, हमको लोग कहते हैं हम सहाबियों के खिलाफ है, सहाबियों की मुखालिफत करना जनाब उस्मान की सीरत है। इसलिए कि पैगंबर अकरम ने यह कहा था कि अबू ज़र के जैसे सच्चे पर ना आसमान ने साया डाला, ना जमीन की ने उसको उठाया। जो अबू ज़र, जिनको बुजुर्ग सहाबी कहा जाता है, उनको जनाब उस्मान ने जिलावतन किया था और बिल्कुल खारदार देना में भेज दिया था। तो हमको कहते हैं हम सहाबी को नहीं मानते। हजरत उस्मान से पूछो उन्होंने सहाबी के साथ क्या सलूक किया था, और हजरत माविया से पूछो सहाबी के साथ क्या सलूक किया था। और वो जब जाते हैं तो कौन सहारा बनता है? बिल्कुल जंगल बियाबान, न खाना न पीना, पहाड़ों की घाटी के अंदर, वहां के ऊपर एक बेटी है जो अबू ज़र के साथ है, अबू ज़र का सहारा बन गई। वो जनाब अबू ज़र के साथ उनकी बेटी थी। यहाँ तक कि अल्लाह मजलिसी खुद, अल्लाह मजलिसी जल्दी मैंने बड़ी तेज मंजिलें तय कर ली। अल्लाह मजलिसी रहमा की एक खास बेटी थी। अल्लाह मजलिसी वो बाज़मत कि जिस वक्त लोग मुबारकबाद दे रहे थे, यानी उनकी माँ भी एक अच्छे बाप की बेटी थी। इसलिए कि जब जनाब अल्लाह मजलिसी को मजलिसी कहने की बहुत सी वजह है। उसकी एक वजह यह भी है कि ख्वाब में उन्होंने देखा था कि आइम्मा मासूमीन बैठे और ये कह रहे हैं कि तुम आके हमारी मजलिस में बैठो, उनके बाप को या उनको, इसलिए आपको मजलिसी कहते हैं अलग। मैं क्या बताऊं, इतने मज़ामीन दिमाग में आते हैं कि मुझे छांटना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो अल्लाह मजलिसी की जब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ से लेके और मरते दम तक डेली 100 पेजेस लिखने का एवरेज, और बाद लोग कहते हैं 1000 पेज, इतनी किताबें लिखी पैदा होने से लेकर मरते दम तक। वो अल्लाह मजलिसी जब एक मतलब मुबारकबाद देते हैं कि क्या आप कितने बड़े आलिम हो गए, ऐसे आलिम ऐसे आलिम, यानी पहले आलिम जिन्होंने अरबी के अलावा दूसरी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया है, पर्शियन में किताबें लिखी है। तो उनकी माँ आगे बढ़कर कहती है कि तुम मेरे बेटे को मुबारकबाद मत दो, मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि मैंने बगैर वजू के कभी इसे दूध नहीं पिलाया। मालूम है जब कोई पाक व पाकीज़ा माँ जब जन्म देती है बच्चे को, तब जाके अल्लाह मजलिसी ऐसा बच्चा पैदा होता है। फिर ऐसी माँ और फिर बेटी ऐसी हुई कि कांटा चुभ गया। छोटी सी थी जनाब अल्लाह मजलिसी की बेटी, छोटी सी थी, कांटा चुभ जाता है, आ नहीं करती, चीखती नहीं। लोग पूछते हैं उनसे कि क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है? कहा इस तकलीफ को भी मैं खुदा के लिए बर्दाश्त करना चाहती हूँ ताकि नाम अमल में सवाब लिखा जाए। सामने तो है लोग, जब मैं बेटी बेटी करता ऐसी थोड़ी कि उलमा, हत्ता कि आयतुल्लाह खुमैनी के 2 बेटे हुए, एक शहीद हो गया, एक सामने मर गया। आज भी जो उनकी नियामत कर रही है पूरे तरीके से, वो जो उनके साथ रहती हैं, जो उनके हालात बताती हैं, जो अंदरूनी बात बताती हैं, जो दुनिया के अंदर इस वक्त उनकी जगह पर है, जो MP थी, जो पूरा काम कर रही है, पूरा ऑफिस देख रही है, दौरे करती है, वो ज़हरा मुस्तफ़वी आयतुल्लाह खुमैनी की बेटी। इस वक्त उनके 2 बेटे मर गए, एक अब मर गए अहमद खुमैनी,
اور مصطفیٰ خمینی شہید ہو گئے، کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف ان کی والدہ ہے، یعنی آیت اللہ خمینی کی بیوی، اور زہرا مصطفی ان کا جو ہے یعنی آیت اللہ خمینی کی بیٹی، جو کہ پورے کے پورا آپ کی جگہ پہ تمام کا چیز دیکھ رہی ہیں اور جو سارے انٹرویو میں آپ کے حالات بتاتی ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب رات کو آپ بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، آیت اللہ خمینی کو پڑھایا تھا زہرا مصطفی کو، جب آپ پڑھ رہی تھی تو اس وقت آیت اللہ خمینی اٹھے رات میں نماز شب کے لیے اور وضو چھوڑ کر جا کے چائے بنائی اور لا کے بیٹی کے سامنے رکھ دیا. جب بیٹی نے کہا بابا یعنی یہ آپ کو لے کے آ گئے چائے، کہا چونکہ تم علم حاصل کر رہی تھی، تمہاری خدمت کرنا ثواب ہے، اس لیے میں چائے لے کے تمہارے لیے رات میں آیا ہوں. یہ ہمارے علماء کی زندگی تھا. آپ دیکھیں یہ بچوں کو بتانے کی چیز ہے. اللہ ہمارے دماغ پر اپنا کنٹرول کر کے ہم کو ان گندی سیاستوں سے بچا کر پاکیزہ علوم کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ آپ نے دیکھا ابو ذر کی بیٹی، علماء کی بیٹیاں اور بہت سے واقعات میرے دماغ میں ہیں، لیکن وقت کم. میں نے آپ کے سامنے پرانے علماء، نئے علماء، اصحاب، انبیاء، مرسلین، ائمہ، تمام لوگوں کی بیٹیوں کو تذکرہ کر دیا آپ کے سامنے. تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہماری جس معاشرے کی عورتیں خراب ہو جاتی ہیں وہ معاشرہ خراب ہو جایا کرتا ہے. جس معاشرے کی عورتیں دنیا کے اندر صرف اسی بنا کے پر معاشرہ خراب ہے. میں آپ کو ایک منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر میں کیسے کہ یہ علی کی بیٹی، ثانیہ زہرا، رسول کی بیٹی، جناب زکریا کی بیٹی، علماء کی بیٹی، ساری بیٹیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے. آدمی سوچتا جنازے کی زینت، لیکن دو بیٹیاں ایسی ہیں کہ دونوں بیٹیوں کا تذکرہ ایسا ملتا ہے کہ دونوں بیٹیاں تو ہیں لیکن دونوں باپ کی میت میں جو ہے. بس میں نے ختم کیا. میں نے مجھے ان دو بیٹیوں تک لانا ہے کہ ہر بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک بیٹی سکینہ، ایک بیٹی رقیہ، ایک آغاز کربلا پر، ایک انجام کربلا پر. اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کو کہتے ہیں دیباچہ کربلا، مقدمہ نینوا، یعنی کربلا کی تحریک کی ابتدا جناب مسلم ابن عقیل سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. کہ بس میں یہی بات کروں گا کہ بیٹی نے کیسے باپ سے ملاقات کی. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب جناب مسلم، اس لیے یہ 9 ذی الحجہ ہے، ہمارے مدرسہ نازمیہ میں بڑی شان کا تابوت نکلتا ہے. بہت جہید عالم آج مجلس پڑھتے ہیں یہ والی، اور اس میں تمام علماء ماتم کرتے ہیں، اور اس کا ایک خاص بڑا علمی پوسٹر ہے جو پورے لکھنؤ میں لگتا ہے. اور جناب مسلم سے اس لیے کہ اس سے سمجھیے کہ آغاز محرم ہو جاتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نماز کو برا کہتے ہیں، روزے کو برا کہتے ہیں. ہم نماز روزے کو برا نہیں کہتے. میں آپ کے سامنے رک اس لیے رہا ہوں کچھ بڑی گہری باتیں کہتا ہوں، پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے، تاکہ تاریخ کا اندازہ لگائیے کہ یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں آپ مسلمان کرتے ہیں. یہ مسلمان اتنا بدل گیا تھا کہ عرفے کے دن وہ ہے کہ جس دن آدمی کو حج میں رہنا چاہیے. کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اسلامی حکومت تھی کوفے کے اندر، اس دن بقرعید کے دن بقرعید کی خوشی نہیں منائی جا رہی تھی، قتل مسلم کی خوشی منائی جا رہی تھی. اسلام جب یوں بدلتا ہے تب ہم نماز روزے یا قرآن کو برا کہتے ہیں. تو ان کے قرآن کو برا کہتے ہیں کہ جو قربانی کو بھولے ہوئے ہیں، عرفات کو بھولے ہوئے ہیں، حج کو بھولے ہوئے ہیں، تمام چیزیں بھول کر وہ مسلم کے قتل کی خوشی منا. کیوں؟ اس لیے کہ ثقیفہ سے لے کے یہاں تک مینٹلٹی یہ بنا دی گئی تھی کہ کوئی گناہ سمجھ کے اہل بیت پر ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ اجر عظیم کا مستحق سمجھ کر ظلم کر رہا تھا. اس پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو میں جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یعنی سب ثواب سمجھ کر، جو پتھر مار رہے تھے مسلم کو ثواب سمجھ کر، جو لکڑیاں پھینک رہے تھے ثواب سمجھ کر، اس لیے کہ ذہنیتیں بالکل تبدیل کر دی گئی تھی. اللہ اکبر. بہرحال جب جناب مسلم ایک مرتبہ چلنے لگے، ایک عجیب منزل تھی، چلنے لگے، جناب امام صاحب علیہ السلام نے کہا بھیا مسلم کوفے سے اب بڑے خط آ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو میں کوفے بھیج دوں، تم میری جگہ جا کے وہاں حالات کو دیکھنا، اور جب وہاں پر حالات سازگار ہو جائے تو پھر مجھے تم اطلاع کرنا اور پھر میں آ جاؤں گا. یعنی یہ پہلا حسینی سفیر تھا. سفیر حسینی لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اسلامی حکومت کا سفیر بن کے گیا تھا، ولی مطلق کا سفیر بن کے گیا تھا. اب اگر طالبان نے افغانستان میں ایرانی ڈپلومیٹ کو اور کونسلیٹ کو قتل کر دیا تو آپ کیوں تعجب کرتے ہیں؟ یہ وہی جس نے حسین کے سفیر کو نہ چھوڑا وہ ایران کے سفیر کو کیا چھوڑے گا؟ تاریخیں دہراتی رہتی ہیں اپنے، تو جس نسل کے ہوتے ہیں وہ اسی انداز کے عمل کو انجام دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے بہت گہرے گہرے چلو جلدی سے کہہ کے نکل رہا ہوں. اس کے بعد مسلم سے کہا مسلم جاؤ. جیسے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، ایک مرتبہ رخصت ہو کے پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں آپ کے قدموں کو بوسہ دے لوں. کہا کہ مسلم کیوں واپس آ گئے؟ کہا عرب میں ایک رواج میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی
کوئی شکاری گھر سے سفر میں جاتے وقت اگر کسی کی نظر ایک ایسے شکاری پر پڑ جائے کہ جو کسی جانور کا شکار مردہ لے کے جا رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مسافر واپس نہیں آئے گا. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اب واپسی ہمیں نصیب نہ ہوگی. اس لیے چاہتا ہوں کہ آگے قدموں پہ ایک بار اور بوسہ دے دوں. اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر مسلم یہ کہتے ہیں آقا اگر یہ میرا ذاتی سفر بھی ہوتا, دیکھیں توجہ کیجیے گا, یہ میرا ذاتی سفر بھی ہوتا تو میں اس ذاتی سفر پر بھی اگر بچوں کو لے جاتا تو آپ کی اجازت کے بغیر نہ لے جاتا, لیکن چونکہ اب ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ اکیلا نہ جاؤں, میرے بچے بھی اس بڑے مقصد میں شریک ہو جائے. اللہ اکبر. اپنے دونوں بچوں, جناب مولا فرماتے ہیں ہاں مسلم اپنے بچوں کو ساتھ لے جاؤ. ارے یاد رکھیے ہر چیز کے ذرا تھم کے سوچیے, تھم کے سوچنے کی عادت ڈالیں, رک کے سوچنے کی عادت ڈالیں کہ آپ غور کیجیے کہ بھرا گھر وہی جانتا ہے جو بھرے گھر میں رہ چکا ہوتا ہے, بھرا خاندان وہی جانتا ہے جو بھرے خاندان میں رہ چکا ہوتا ہے. یعنی ابھی جب مسلم جا رہے ہیں تو حسین کے خاندان کا یہ عالم ہے کہ بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, کزنس ہیں, چچا جان بھائی ہیں, ماموزاد بھائی ہیں, اور محمد ہے, قاسم ہے, علی اکبر ہے, سغرا ہے, رقیہ ہے, سکینہ ہے, پورا بھرا ہوا گھر ہے. اس سے 2 بچے رخصت ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ جو حکم بابا کے ساتھ جا رہے ہو اب کوئی بات نہیں, لیکن ایک آدمی نے رخصت کیا, کہا رقیہ نے رخصت کیا. میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت یہ دونوں بچے چلے ہوں گے ایک سے گلے ملے ہوں گے, کبھی اون و محمد سے گلے ملے ہوں گے, کبھی اپنی بہن کے ماتھے پر پیار کیا ہوگا رقیہ کو. ارے گھبرانا نہیں, ہم بابا کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں, جب واپس آئیں گے ہم تمہارے لیے تحفے لے کے آئیں گے, تمہارے لیے ہم گفٹ لے کے آئیں گے, تمہارے لیے سوغاتیں لے کے آئیں گے. کتنے وعدے کیے ہوں گے, اللہ اکبر. ایک سے رخصت ہوئے ہوں گے, سکینہ سے رخصت ہوئے, رقیہ سے رخصت ہوئے, اور محمد سے رخصت ہوئے, علی اکبر کی گود میں آگے اترے ہوں گے. یہ دونوں بچے کتنے ناز و نخرے سے, اللہ اکبر. مسلم کے ساتھ بچوں کو رخصت کر دیا گیا. بس ایک طرف میں بات کو روک کر ابھی رکیے, آپ کچھ دن مسائل پڑھوں گا اس لیے کہ آج آغاز ہے, محرم کی تاریخ ہے. جب ایک مرتبہ مسلم کے بچے تو رخصت ہو گئے, اس کے بعد جب یہ قافلہ, اللہ اکبر, آپ غور کی جب یہ قافلہ راستے میں جا رہا ہوگا تو میرا دل یہ کہتا ہے, اب غور کر رہے ہیں آپ نا, جب بھرے گھر سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو ہر وقت ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. کھانا اس وقت کھایا ہوگا, پانی اس وقت پیا ہوگا, اس وقت کیا کر رہے ہوں گے, اب واپس کب آئے ہوں گے. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ سب تو کیفیات سفر میں کھوئے ہوں گے, لیکن جب یہ قافلہ عرب کے ریگستانوں سے گزر رہا ہوگا, رقیہ جانے والوں میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہیں میرے بابا سے ملاقات ہو جائے, ہو سکتا ہے کہیں میرے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے. بس عزیزوں, بس یہیں پر میں ختم کروں گا. آج میں نے بات بیٹی سے شروع کی ہے, درمیان بیٹی کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد یہیں پہ میں تذکرہ ختم کروں گا انشاءاللہ. کوفے پہنچا گے تاکہ آپ سمجھیں کہ مسلم کتنے بہادر تھے. تھوڑا دیر تھم, یہ قافلہ چلا, اور جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے تو کوفے میں پہنچنے کے بعد عالم یہ تھا کہ مسجد پوری بھری ہوئی تھی, سب حسین کے نام پہ بیعت کر چکے. جب یہ عالم ہوا تو ایک مرتبہ ابن زیاد پریشان ہو گیا. یزید کی پورے حکومت کے اندر ہلچل مچ گئی کہ اگر کوفہ مسلم کے ہاتھوں میں آ گیا تو اب پھر ہم حکومت آگے نہیں بڑھا سکتے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے چال چلی, چہرے پر نقاب ڈالی اور یہ اعلان کرایا کہ حسین آ گئے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. کہا وہ دنیا کا نجس ترین انسان کہ جس کے مقابلے میں کوئی نجس نہیں ہو سکتی, اور کہاں حسین ابن علی. اور جب لوگوں نے بیعت کر لی تو ابن زیاد نے سب سے کہہ دیا کہ جو بھی یزید کی بیعت سر تابع کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب جو مسلم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. سب کہ سب ابن زیاد کی طرف جا چکے. آپ ہانی ابن عروہ جو اس وقت کے رئیس تھے اور کوفے کے بلند ترین لوگوں میں سے ایک تھے, بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں. میں نے کہا رک کے سوچنے کی عادت ڈالیں اہل بیت پر, جلدی نہیں. اسلام کو اتنا لائق نہ لیں یا دین کو یا تاریخ اسلام یا تاریخ اہل بیت کو, کہ ابن زیاد کی پورے کوفے پر حکومت ہونے کے باوجود اتنی ہمت نہ پڑی کہ وہ یہ کہتا کہ ہانی کو بلاؤ. اس سے آپ جناب ہانی ابن عروہ کے کوفے میں طاقت اور قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں 15 منٹ پڑھوں گا کم سے کم, ہو سکتا ہے 10-12 منٹ, 15 منٹ تو. یہ کہتا ہے کہ میں ہانی کوفے کا حاکم ہو گیا, گورنر بن چکا ہے, میں ہانی ابن عروہ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ ہانی کی طاقت کھل رہا ہوتا ہے. وہ کیا جناب ہانی نے کہا, وقت دے دیا اس کو, آ ملنے کے لیے, کوئی بات نہیں. جیسی جناب ہانی ابن عروہ کہتے ہیں جناب مسلم سے کہ شہزادے یہ بڑا اچھا موقع ہے, بس وہ میرے گھر آ رہا ہے, آپ تلوار لے کے پردے کے پیچھے چھپ جائیں, میں باتیں شروع کروں گا, اور جیسی میں اشارہ کروں آپ پردہ ہٹا کے باہر آ جائیے گا, سر قلم کر دیجیے گا,
کوفہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، حسین ابن آ جائیں گے، حکومت پوری اسلام کی ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، یہ موقع بڑا اچھا ہے۔ میزبان نے کہا تھا، مہمان نے اس کی بات مانی، پردہ لگا دیا گیا، مسلم پیچھے بیٹھ گئے، ابن زیاد اپنے کروفر کے ساتھ آیا، آ کے ہانی سے بات کر رہا ہے، حالی ابن عروہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، ایک اشارہ کرتے ہیں، دو کرتے ہیں، تین کرتے ہیں، بات کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں، بات کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اشارے پہ اشارہ کر رہے ہیں، مسلم پردے سے باہر نہیں آتے۔ جب غیر معمولی تاخیر ہو چکی تو ابن زیاد نے خود کہا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ ابن زیاد چلا گیا۔ اس کے بعد جناب حالی ابن عروہ جناب مسلم سے کہتے ہیں کہ شہزادے یہ اب اس سے بڑا موقع ہمارے لیے نہیں مل سکتا تھا ابن زیاد کو ختم کرنے کا، میں نے اتنا اشارہ کیا، آپ باہر نہیں آئے۔ آپ غور کیجئے، شرافت و سیاست اہل بیت، اہل بیت کا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جو آرام میں شرافت کو رکھ لے، تو وہ کون سی کمال کی بات ہے؟ پریشانیوں کے جھرمٹ میں اور پریشانیوں کی ہواؤں کے درمیان میں جو شرافت کے چراغ کو جلائے رکھے، اس کو شریف کہا جاتا ہے۔ جو مصائب و آلام میں اس وقت پوری حکومت مل سکتی تھی، کہا اس کی وجہ تم کو معلوم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارا مہمان تھا، توجہ کیا، وہ تمہارا مہمان تھا، تمہارا مہمان بن کے آیا۔ جب میں باتوں کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کتنے کمینے ہو گئے تھے عرب والے کہ ایسے شریفوں کی بھی قدر نہ کی، اللہ اکبر، اور کتنے ذلیل ہو گئے تھے عرب والے، اور اگر یہ ذلت اٹھائیں تو یہ کوئی عراق کے لوگوں چاہے کہیں کبھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کہ جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ توجہ کیا، کہا تمہارا مہمان تھا، اب تو کیا یہ کوئی شرافت کی بات ہے کہ مہمان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اے حانی، وہ جب آیا تھا تو اس کو خبر نہیں تھی کہ میں اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ کسی پر دھوکے سے حملہ کرنا شرافت نہیں ہے۔ ہم سامنے حملہ کرتے ہیں، کسی پر دھوکے سے حملہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، جب ایسے آپ یہ سوچئے کہ اللہ کا نائب ہوتا ہے رسول، رسول کا نائب ہوتا ہے امام، اور امام جس کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے، ایمبیسڈر جو ہوتا ہے، سفیر جو ہوتا ہے، پوری حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب ایسا کردار تھا جناب مسلم کا، تب جا کے حسین نے اپنا سفیر چنا تھا کہ جو سفارت اور سیاست دونوں سے واقف تھا۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ اگر سیاست کو آپ دیکھیں، اگر جناب مسلم ابن زیاد کو قتل کر دیتے تو پورے واقعے کربلا کی اہمیت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ یزید پورے واقعے کربلا کو ابن زیاد کے قتل کا قصاص بنا دیتا۔ یہ ہے سیاسی بات، توجہ کیا۔ اور اس کے بعد جناب حالی ابن عروہ قتل کیے جاتے ہیں۔ پورے کوفے میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، مسلم کی تلاش ہو رہی ہے۔ اب مسلم ایک ایک گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں، کوئی مہمان بھی نہیں کر رہا، اللہ اکبر، ایک ایک گلیوں میں جا رہے ہیں، کوئی مہمان کرنے والا نہیں ہے۔ تھک کے ایک جگہ ایک گھر کے سامنے ایک چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا کے کچھ سوچ رہے ہیں۔ ایک عورت نے دروازہ کھول کے کہتے ہیں آپ نام سنتے ہیں؟ توا جس کا نام تھا، دیکھیے وہی میں کہتا ہوں۔ پھر وہ عورت آ گئی، کس خوش قسمت باپ کی بیٹی رہی ہوگی کہ جو اتنی محب اہل بیت تھی۔ اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو ابن زیاد بڑا ظالم ہے، چاروں طرف حالات کیسے ہیں، فوجی دوڑ رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تم کو پتا ہے کیا حالات ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ، تم یہاں کہاں بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی تمہیں اٹھا لے، تم اپنے گھر جاؤ۔ گھر کا نام سنا، مسلم نے سر جھکا لیا۔ گھر کا نام سنا، مسلم نے سر جھکا لیا۔ جب بڑی دیر تک وہ گھر کا نام لیتی رہی اور اس کے بعد جناب مسلم سر جھکائے بیٹھے رہے تو ایک مرتبہ کہتی ہے کیا تم مسلم کے ساتھ آئے تھے جو تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا تم مسلم کے ساتھ آئے تھے جو تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ انیس نے عجیب طرح ترجمانی کی، شرما کے کہا وہ وطن آوارہ ہم ہی ہیں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ ہم ہی۔ ایک مرتبہ جیسے اسے سنا، مسلم نے اخیر گھر کا دروازہ کھول دیا، ارے معاف کیجیے گا میں نے آپ سے اس طریقے سے گفتگو کی، میرے گھر کے اندر آ جائیے۔ اس نے کھانا لگایا، بستر لگا دیا۔ آپ اس کے بعد جیسے ہی ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے یہ کمنٹمنٹ کیا تھا، ماں سے اس توا کے بیٹے نے یہ کمنٹمنٹ کیا تھا کہ ہم اس کی خبر نہیں دیں گے، لیکن بعد میں شیطان نے اسے ورغلایا اور اس نے جا کے مخبری کر دی جا کے، اور جناب اور محمد بن اشعث کو پتا چل گیا کہ مسلم توا کے گھر میں ہے۔ اس نے لشکر پر لشکر بھیجنا شروع کیا۔ اب جناب مسلم نے ایک مرتبہ ہتھیار لگانا شروع کیا بدن کے اندر۔ توا نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا عرب میں مہمان ایسے گھر سے باہر جانے دیا جاتا ہے؟ کیا عرب میں مہمان کو ایسے گھر سے باہر جانے دیا جاتا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عرب والے مجھے کیا کہیں گے؟ ایک بتا جناب مسلم کہتے ہیں تجھے نہیں معلوم یہ بڑے بے غیرت ہے، اگر گھر میں آ جائیں گے تو کسی ناموس سے خیال نہ رکھیں گے۔ میں کہوں گا اے مسلم، آج تمہیں توبہ کا اتنا خیال ہے کہ کوئی فوج کا آدمی گھر میں نہ آنے پائے، ذرا
باہر نکلے پورے ہتھیار کے ساتھ، پوری فوج جو محمد بن اشر اپنے ساتھ لے کے آیا تھا پوری فوج کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ عالم تھا کہ بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب مسلم کے پاس گھوڑا نہیں تھا، آپ نے وہاں کسی دشمن کے گھوڑے کو اپنے ساتھ لے لیا تھا، اس پر آپ سوار ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے جنگ کرنا شروع کی۔ عالم یہ تھا، تاریخ یہ لکھتی ہے، ہسٹری یہ لکھتی ہے کہ یہ علی کا وہ شعر تھا، حسین کا وہ سفیر تھا کہ آپ کے قتل کرنے کا ایک نرالا انداز تھا کہ جب کوئی سامنے آتا تھا تو آپ ایک مرتبہ جھک کے اس کے کمر کا پٹکا پکڑتے تھے، اس کو فضا میں پھینک دیتے تھے، تلواروں کو روک لیتے تھے، دو ہو کے آدھا ادھر گرتا تھا آدھا ادھر گرتا تھا، اسی طریقے سے کئی سو آدمیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد جب سب نے مل کے، یہاں تک آپ سنتے ہیں نا کہ محمد بن اشرف نے لکھا کہ اور فوج بھیج، جب دوسرا رسالہ آیا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا، جب تیسرا آیا، تاریخ کے فکرے ہیں، جب تیسرا رسالہ آیا تو ایک مرتبہ گھبرا کے ابن زیاد پوچھتا ہے اور وہاں سے تمام لوگ کو یہ پوچھتے ہیں جو اس کے ساتھی تھے کہ کیا مسلم اپنے ساتھ کوئی بہت بڑی فوج لے کے آئے جو تو ساری فوجیں مانتا چلا جا رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے کیا تو نے مجھے جنرل بنا کر، یہی جملے ہیں، کیا مدینے کے کسی بنی بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ یہی لفظ ہے اس کے اندر، کیا کرو، کیا کسی بنی بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ بنی ہاشم کے کا مقابلہ ہے، اتنا آسان ہے ان کا مقابلہ کرنا؟ اور اس کے بعد یاد رکھیے اور وہ نوبت بھی آ گئی کہ وہ جناب مسلم کا کچھ نہ کر سکے۔ آخر میں وہی پرانا حربہ کہ ان کو دھوکہ دیا جائے، قابض کی۔ دیکھیے ایک طرف مسلم کا یہ عالم ہے کہ ابن زیاد کو دھوکے سے حملہ نہیں کرتے، ایک طرف ان کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ ایک گڈھا کھودا جاتا ہے، گڈھا کھودنے کے بعد پہ خش و خاشاک رکھے جاتے ہیں، فوج پیچھے ہٹتی ہے، مسلم لڑتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہیں، آگے جاتے جاتے ایک مرتبہ مسلم اس گڈھے میں گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مسلم اللہ اکبر، اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں۔ جو حسین کا عالم تھا وہی عالم تھا، میں کو وہ نہیں کر سکتا، حسین اپنی جگہ ہے کہ کوئی قریب نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بعد گرفتار کیا گیا مسلم کو، گرفتار کر کے دربارے ابن زیاد میں جب پیش کیا گیا تو آپ اسی شان سے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے جیسے کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے، ما علی امیر الا الحسین، ہمارا کوئی امیر نہیں علاوہ حسین کے۔ یہ دو فقرے دو ہی بہادر کے ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے فضائل آپ سن لیں، ایک رخ حسین کے شعروں کا، ایک بات آگے بڑھے گی کہ ایک مرتبہ ما علی امیر الا الحسین، ہمارا امیر کوئی نہیں حسین کے علاوہ۔ یہ دو جگہ فقرے شعرانہ انداز کے تاریخ میں ملتے ہیں، یہ یا اس وقت کہ مسلم نے کہا یا جب مختار کو سر حسین کے سامنے زنجیروں میں جکڑ کے قید خانے سے نکال کے لایا گیا، اور اس وقت جب ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو اسی انداز میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے مختار ایک مرتبہ شیر کی طرح کہتے ہیں وما علی امیر الا الحسین، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد کھڑ کے یہ کہتا ہے، ابن زیاد کھڑ کے کہتا ہے کہ تم بنی ہاشم اگر قید خانے کے اندر بھی ہو، تم اگر بنی ہاشم اگر زنجیروں کے اندر بھی ہو تو تمہارے رسی کے بل اور تمہاری بہادری نہیں جاتی۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب مختار، او بدکار ماں کے بیٹے، تو نے زندگی میں ایک ہی بات تو قاعدے کی کہی ہے، یہ ہے علی کے چاہنے والے، یہ ہے حسین کے چاہنے والے، کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا جناب مسلم نے بس مجھے دو چیز کی اجازت چاہیے، میں نماز پڑھ لوں اور حسین کو سلام کروں۔ اور کیجئے نماز کرو۔ کہتے کیوں فضائل اہل بیت ہوتے ہیں؟ یہ سب نقطے ٹھہر کے سوچیے تاکہ آپ سمجھیں کہ اہل بیت ہم سے کیا اور ان کی سیرت کیا تھی۔ سجدہ بھی کر سکتے تھے کہ میں سجدے میں قتل ہو جاؤں، سجدے کو طول دے دیتے، نماز کو طول دیتے، رکوع میں قتل ہو جاؤں، نماز لمبی پڑھتے نماز میں قتل ہو جاؤں۔ کہ پروردگار گواہ رہنا میں نے جلدی کبھی نماز نہیں پڑھی تاکہ یہ بدبخت یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنا بزدل ہوں کہ جان بچانے کی بنا پر نماز کو طول۔ اس کا مطلب کہ اسلامی بہادری زیادہ اہمیت رکھتی ہے نماز سے زیادہ، تب جا کے اسلام میں کہے گا جلدی جلدی آپ نماز پڑھیں۔ علماء مراجع اسی سے استدلال کرتے ہیں زیارت کے لیے، اور وہیں سے آپ نے آواز دی السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم حسین۔ ایک مرتبہ یہ عالم ہوا، حسین کو سلام پہنچا اور حسین نے جب آگے سلام دیا، اور اب اس کے بعد جناب مسلم یہ یاد رکھیے میں نے پڑھا ہے نا کہ تین چیزوں کے لیے حدیثوں میں یہ ہے کہ تین چیزوں میں آدمی کا دماغ ہوش میں نہیں رہتا، شریف آدمی کا، القرض ولو درہمن، قرض اگر ایک درہم کا بھی ہوتا ہے تو انسان ٹینشن میں رہتا ہے، البنت ولو واحدۃ، بیٹی چاہے ایک کے نہ ہو جب تک آدمی اسے بیاہ نہیں لیتا انسان کا دماغ پریشان رہتا ہے، اور السفر ولو فرسخن، چاہے ایک فرسخ کا سفر ہو جب آدمی مسافر ہوتا ہے۔ اور مسلم وہ ہے کہ ایک بیٹی ہے جو خود سے دور
مجبور ہے, غریب الوطنی ہے. طرز یہاں پر کوفے میں آنے کے بعد ہو چکا ہے, اور اس کے بعد مسلم کا عالم یہ ہے کہ آپ کا سر جدا کیا جاتا ہے, اور سر جدا کرنے کے بعد دارالامارہ پہ لٹکا دیا جاتا ہے, اور لاش کو اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے. دیکھیں آپ, میں اشارہ دے دوں مسائل کے درمیان کہ یہ ہے دہشت پھیلانا تاکہ کوئی بول نہ سکے. دنیا دیکھے کہ دہشت گرد کون تھے, صرف تاکہ کوئی حسین کو نہ مانے. پیروں میں رسی باندھی گئی, کہا کوفے کی گلیوں میں اسے پھراؤ. مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں تمام جگہ پھرایا گیا. اس کے بعد اس لاش کو دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا. ایک طرف سر لٹکا ہوا تھا, ایک طرف لاش لٹکی ہوئی تھی. ارے شاید یہ سر اور لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی, بلکہ اپنے بھائی حسین کا انتظار ہو رہا تھا, اپنی بیٹی کا انتظار ہو رہا تھا, زینب کا انتظار ہو رہا تھا. بس سنیں آپ, ایک مرتبہ جب حسین کا قافلہ معرکہ سالبیہ میں پہنچا, جب امام معرکہ سالبیہ میں پہنچے, اپنے حج کو عمرے سے بدلنے کے بعد تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوئے, تو سالبیہ میں جب وہ مقام ہے جہاں کو خبر ملی, کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے کوئی آدمی آ رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا, کہے سوال ذرا ٹھہر جا, کہا کدھر سے آ رہا ہے, کہا کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کی کوئی خبر ہے, کہا کوفے کی کوئی خبر ہے. کہا کہ آپ کوفے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں, وہاں کے حالات تو بڑے خراب, وہاں کے حالات تو بڑے خراب. کہا نہیں, وہاں میرا بھائی مسلم گیا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا آقا ذرا کنارے آ جائیے. وہ اس نے سر سے امامہ پھینکا اور کہا جب میں چلا تھا تو اس وقت میں نے یہ دیکھا تھا کہ مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی, کوفے میں سڑکوں پر لاش جلائی جا رہی تھی. ایک مرتبہ حسین محل سرا میں آگے میں اپنی منزل کے اوپر, ارے کسی اور کو نہیں بلایا, نہ بہن کو بلایا. کہا جلدی سے ایک مرتبہ جلدی سے میرے سامنے مسلم کی بیٹی کو بلا کے لاؤ. اور اس سے پہلے سکینہ پہنچ گئی اور بات کو سمجھ گئی, اللہ اکبر. سکینہ کنارے کھڑی ہو گئی. مسلم کی بیٹی کو ایک مرتبہ رقیہ کو حسین نے بلایا, بلانے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا, سر پر ہاتھ پھیرا. خاندان رسالت کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ سر کھا کے پوچھتی ہے, چچا جان ذرا ایک بات تو بتائیے, چچا جان ذرا ایک بات تو بتائیے. پوچھتی ہے, چچا جان میرا باپ زندہ تو ہے, امو جان میرا باپ زندہ تو ہے. اس لیے کہ اب تک جب آپ نے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ آپ کا یہ انداز نہیں تھا, آپ کا شفقت کا وہ انداز تھا جیسے میرا باپ زندہ ہے. لیکن آج تو آپ نے میرے سر پر یوں ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. حسین نے بچی کو کلیجے سے لگا لیا. ارے نہیں نہیں, تیرا باپ مرا ہے تو یتیم نہیں ہو, اس لیے کہ تمہارا باپ ابھی حسین کی شکل میں زندہ ہے. ادھر بچی حسین کی گود سے اتری, چھوٹی بچی دوسرے حسین کی سکینہ آگے بڑھی. اے رقیہ تم اپنے باپ کو یاد نہ رکھنا, اس لیے کہ حسین ابھی زندہ ہے. میں پوری ذمہ داری لیتی ہوں, میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ میرے بابا جو چیز بھی لے کر آئیں گے پہلے تمہیں دیں گے پھر ہمیں دیں گے, اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں جو چیز میرے پاس آئے گی ہم دونوں بہنیں برابر تم سے بانٹا کریں گے. تمہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہوگی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قتل حسین کے بعد جب رقیہ سامنے آتی تھی, سکینہ اپنی آنکھوں کو بتا کے شرما کے چلی جاتی تھی. اے رقیہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیں گے. لیکن اے رقیہ جب تمہارا باپ دنیا سے گیا تھا کانوں میں کوئی بندے پہنانے والا تھا, میرے بابا نے بندے پہنانے کے بعد تمہیں یتیمی کی اطلاع دی تھی. لیکن آج جب میرا باپ دنیا سے گیا کانوں میں بندے تو نہ پہنائے گئے, آج جب بندے اتارے گئے لبیں زخمی ہو گئی. مجھے پتا چلا میرا باپ دنیا سے چلا گیا. پر عزیزان محترم یہ واقعہ گزر چکا, حسین شہید ہو چکے. اللہ اکبر. وہ آغاز کربلا میں بیٹی پاس نہیں تھی, یہ انجام کربلا میں جب حسین نے سجدے میں سر رکھا کائنات کی ساری بیٹیاں قربان. یا فاطمہ زہرا آپ باپ کے سراہنے تھی, ملک الموت کو حکم سے روک دیا تھا. یہ جناب زینب آپ بھی باپ کے سراہنے تھی, لیکن نہ رقیہ باپ کے سراہنے جا سکی, نہ انجام کربلا میں سکینہ باپ کے سراہنے جا سکی. اللہ اکبر. عجیب منظر تھا جب یہ قافلہ 10 محرم کے بعد لٹا ہوا اسیروں میں قید اسیر, جب زنجیروں میں قید ہو کر رسیوں میں بندھنے کے بعد جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا, بیٹی کا باپ سے ملاقات کا وقت آیا, بھائی کا بھائی سے ملنے کا وقت آیا, بہن کا بھائی سے ملنے کا وقت آیا. اب یہ قافلہ چلنے چلتے ایک مرتبہ دارالامارہ کے پاس پہنچا. سکینہ نے کہا اے رقیہ ہم اپنے بابا کو دیکھتے ہیں, تم اپنے بابا کو دیکھو اور ذرا دونوں کی آنکھوں کو دیکھو, بھائی بھائی کیسے مل رہے ہیں. ارے جیسے یہ قافلہ پہنچا مسلم کے سر نے آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم
سیکنڈ اور میں اپنے بات تمام کر رہا ہوں. لیکن آپ نے ایک بات یہ میں ہر سال پڑھتا ہوں کچھ مسائل اور ویسے ہی پڑھتا ہوں, بدلتا نہیں ہوں اپنی طرف سے. آپ غور کیجئے, آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل جب بچیاں سلام کرتی ہیں ایک احترام کا انداز ہوتا ہے, عرب میں بھی ایسی انداز ہے, اس لیے کہ سلام گردن اکڑا کے نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہمیشہ سر جھکا کے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچیاں آتی گھروں کے اندر تو سر جھکا کے سلام کرتی ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کرتی ہے. عجب نہیں ہے کہ سکینہ اور رقیہ نے کہا ہو کہ اے چچا معاف کیجیے گا, ہم آپ کا احترام نہ کر سکے, ارے سلام تو کر لیا لیکن پسے گردن سے ہاتھ بجے. ہائے رقیہ, ہائے سکینہ, ہائے حسین, ہائے حسین. Ya Hussein